کبھی ایک ایسی سلطنت کے بارے میں سوچا ہے جس نے صدیوں تک پورے برِ صغیر پر حکمرانی کی؟ ایک ایسی سلطنت جس نے کروڑوں لوگوں کی تقدیر لکھی اور ایک ایسی شاندار ثقافتی میراث چھوڑی جو آج بھی ہماری زندگیوں کا حصہ ہے؟ جی ہاں، یہ مغلیہ سلطنت کی کہانی ہے۔ اور یہ کوئی مختصر دور نہیں تھا۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 331 سال، یعنی 1526 سے لے کر 1857 تک۔ یہ وہ طویل عرصہ ہے جس میں مغلیہ خاندان نے جنوبی ایشیا کی تاریخ پر اپنی ایک انمٹ چھاپ چھوڑی۔ اچھا، تو یہ مغل تھے کون؟ دیکھیں، ان کی رگوں میں دنیا کے دو سب سے بڑے فاتحین کا خون دوڑ رہا تھا۔ ایک طرف فاتح تیمور اور دوسری طرف عظیم چنگیز خان۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہی شاندار نسب ان کے بلند عزائم اور زبردست فوجی مہارت کی بنیاد بنا، جس نے انہیں تاریخ کا رخ موڑنے کی طاقت دی۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس عظیم سلطنت کی کہانی دراصل ایک ایسے شہزادے سے شروع ہوتی ہے جو اپنا وطن تو کھو چکا تھا، لیکن ایک نئی تقدیر لکھنے کے عزم کے ساتھ آگے بڑھا۔ یہ تھے ظہیر الدین محمد بابر، جو آج کے ازبکستان سے تعلق رکھنے والے ایک تیموری شہزادے تھے۔ جب وہ اپنے آبائی علاقوں سے بے دخل ہوئے تو انہوں نے اپنی نظریں ہندوستان کی دولت اور اس کے وسیع میدانوں کی طرف موڑ دیں۔ اور پھر بابر درہ خیبر کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے اور پانی پت کے میدان میں دہلی کے سلطان کو ایک ایسی فیصلہ کن شکست دی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہی وہ تاریخی فتح تھی جس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ لیکن یہ تو کہانی کی صرف شروعات تھی۔ دیکھیے، فتح حاصل کرنا ایک بات ہے، لیکن اصل چیلنج تو ایک ایسی سلطنت کی تعمیر کرنا تھا جو صدیوں تک قائم رہ سکے، اور یہ کام صرف تلوار سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے ذہانت، سفارتکاری اور ایک نئی مشترکہ ثقافت کو پروان چڑھانے کی ضرورت تھی۔ بابر سے لے کر اورنگزیب تک یہ ہیں وہ 6 عظیم مغل بادشاہ جن کے ادوار نے سلطنت کو اس کے عروج پر پہنچایا۔ ہر ایک نے اپنی الگ چھاپ چھوڑی اور ان سب کی کہانی مل کر ہی مغلیہ سلطنت کے سنہرے دور کی داستان بنتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، بابر نے ایک فاتح کے طور پر سلطنت کی بنیاد تو رکھ دی، لیکن ان کے پوتے اکبر وہ معمار تھے جنہوں نے اسے واقعی ایک مضبوط اور متحد ریاست بنایا۔ اگر بابر نے زمین جیتی تو اکبر نے اس پر ایک سلطنت تعمیر کی۔ اکبر نے سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے کچھ بڑے انقلابی اقدامات کیے۔ انہوں نے ایک بہترین انتظامی نظام بنایا، ہندو اور مسلم ثقافتوں کے ملاپ کی حوصلہ افزائی کی، اور مذہبی رواداری کی ایک ایسی پالیسی اپنائی جس نے سلطنت کو خوشحالی اور امن کے ایک لمبے دور میں داخل کر دیا۔ اور پھر آیا شاہ جہاں کا دور، جب مغلیہ شان و شوکت اور فن تعمیر اپنے عروج پر پہنچے۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ ظاہر ہے تاج محل۔ یہ صرف ایک مقبرہ نہیں، بلکہ اس دور کی بے مثال دولت، طاقت اور فنکارانہ عظمت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اپنی طاقت کے عروج پر یہ سلطنت کتنی بڑی اور طاقتور تھی۔ یہ کوئی علاقائی طاقت نہیں تھی، بلکہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی اور امیر ترین ریاستوں میں سے ایک تھی۔ یہ اعداد و شمار واقعی حیران کن ہیں۔ 17ویں صدی میں مغلیہ سلطنت دنیا کی سب سے بڑی معیشت تھی۔ ذرا اندازہ لگائیں، پوری دنیا کی دولت کا 1/4 حصہ یعنی 25% یہاں پیدا ہوتا تھا۔ معیشت کے ساتھ ساتھ آبادی بھی بہت بڑی تھی۔ اس وقت مغلوں کی حکمرانی میں تقریباً 15 کروڑ لوگ بستے تھے، یعنی دنیا کا ہر چوتھا انسان مغل سلطنت کا باشندہ تھا۔ شہنشاہ اورنگزیب کے دور میں سلطنت اپنے سب سے بڑے جغرافیائی پھیلاؤ تک پہنچی، جو 32 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط تھی۔ اس میں آج کا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے کچھ حصے بھی شامل تھے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سلطنت اتنی بڑی اور اتنی امیر تھی تو پھر یہ ٹوٹنے کے دہانے پر کیوں پہنچ گئی؟ سچ تو یہ ہے کہ جس وقت سلطنت اپنی طاقت کے عروج پر تھی، ٹھیک اسی وقت اس کے زوال کے بیج بھی بوئے جا رہے تھے۔ اورنگزیب اور ان کی جانشینوں کے دور میں وہ عوامل سامنے آنا شروع ہوئے جنہوں نے سلطنت کو اندر ہی اندر سے کمزور کر دیا اور اسے آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ کی طرف لے گئے۔ زوال کی وجوہات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔
اورنگزیب کی دکن کی لمبی جنگوں نے سلطنت کو وسیع تو کیا لیکن شاہی خزانہ خالی کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شمالی امراء ناراض ہو گئے، مرکزی حکومت کمزور پڑ گئی اور مقامی طاقتوں نے بغاوتیں شروع کر دیں۔ اورنگزیب کی موت کے بعد عدم استحکام کا عالم یہ تھا کہ تخت کے لیے خونریز لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں۔ صرف 1719 کے ایک ہی سال میں 4 مختلف بادشاہ تخت پر بیٹھے اور اتارے گئے۔ جیسے ہی مرکز کمزور ہوا، مراٹھوں جیسی علاقائی طاقتیں ابھریں۔ ان کا طریقہ الگ تھا۔ وہ روایتی جنگ سے گریز کرتے اور گریلا حملوں سے مغل فوج کی سپلائی لائنیں کاٹ دیتے۔ یہ حکمت عملی بڑی اور بھاری بھرکم مغل فوج کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اب ہم کہانی کے آخری باب کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں ایک زمانے کی عظیم سلطنت اپنے سابقہ وقار کا محض ایک سایہ بن کر رہ گئی تھی اور اس کا باقاعدہ خاتمہ بالکل قریب تھا۔ یہ ٹائم لائن 3 صدیوں کی کہانی کا کتنا زبردست خلاصہ ہے۔ سلطنت کا آغاز باہر سے آنے والے ایک فاتح بابر نے کیا اور اس کا خاتمہ ایک اور بیرونی طاقت انگریزوں کے ہاتھوں ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے باضابطہ طور پر مغلیہ سلطنت کو ختم کر دیا اور آخری شاہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو میانمار جلاوطن کر دیا، جس سے مغل حکمرانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی تاریخ دانوں اور مفکروں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ مغلیہ سلطنت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کا اثر آج بھی برصغیر کی زبان، کھانوں، فن تعمیر اور سماجی ڈھانچے میں زندہ و جاوید ہے۔